ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المتعدبین۔ آج ہم آیت مباہلہ پر بات کریں گے۔ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس میں پنجتن پاک کی فضیلت بھی ہے اور اس میں نجران کے وفد کا لاجواب ہونا بھی ہے اور دلائل کے مقابلے میں شکست کھانا بھی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ سلمہ بن عبد یسوع جو پہلے عیسائی تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے رؤساء کو ایک خط لکھا اور اس میں آپ نے یہ بات تحریر کروائی کہ یہ خط ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے اللہ کے نام سے رسول محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رؤسائے نجران کے نام لکھا جا رہا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے نام بھی یہ پیغام کیا جا رہا ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام کو قبول کرو۔ ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جو اسحاق، ابراہیم اور یعقوب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ تم مخلوق کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو رؤسائے نجران جمع ہوئے، مشاورت ہوئی اور یہ طے پایا کہ دانا لوگوں کا ایک وفد بھیجا جائے مدینہ طیبہ میں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر وہ ہمیں بتائیں۔ ان میں 3 لوگ جو بہت دانا سمجھے جاتے تھے، عقل مند، شعور والے سمجھے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی۔ مختلف روایات میں ان کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ہم اس پر بحث کرنے کی بجائے اس جانب بڑھتے ہیں کہ وہ وفد جب مدینہ طیبہ میں پہنچا، سفری لباس اتارے اور منقش لمبے لمبے حلے، انہوں نے زیب تن کیے، انگوٹھیاں سونے کی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پہن لی، چادروں کے پلے اٹھا لیے اور اس ڈھنگ سے وہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کلام نہ فرمایا تو ان کو تشویش بھی ہوئی کہ کیا ہم سے خامی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کیا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما سے مشاورت کی کہ ہم واپس جائیں یا پھر دوبارہ سے ملاقات کی کوشش کی جائے۔ تو ان دونوں حضرات نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مشاورت طلب کرنے کا کہا۔ تو جس وقت حضرت کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان کو دیکھا تو کہا ذرا اپنے یہ منقش خلے اتارو، یہ گولڈ کی رنگز جو تم نے ہاتھوں میں اختیار کر لی ہیں، ان سے ذرا بریء ذمہ ہو جاؤ اور سادہ سے لباس میں ذرا سادگی کے ساتھ اس پیکر حسن و جمال کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو جس وقت انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے کے مطابق سادگی اختیار کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر پھر رسول اللہ علیہ السلام سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، لیکن تمہیں قیام کرنا ہوگا۔ وہ ٹھہرے تو اگلے روز رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں سورہ آل عمران کی 60 آیات سنا دی۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے وہ باتیں کہہ دیں جن کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہو چکا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی۔ اب جس وقت دلائل سارے دے دیے گئے اور پھر ان کو کہا گیا کہ محبوب ان سے کہیے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اب بھی جھگڑتے ہو تو اب بات پھر دلائل سے نہیں طے کی جائے گی۔ دلائل تو جو دینے تھے دے دیے، تم ان کے جواب نہیں دے سکے، تو جس وقت دلائل نہ مانے جائیں تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور حل بتایا ہے کہ دعا کی جائے، مباہلہ کیا جائے، اس میں التجا کی جائے، دونوں فریق ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے یہ دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ آیت مباہلہ نے اس منظر کو بیان کیا۔ اب اس موقع پر جس وقت ایک طرف نجران کے لوگ تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسن پاک کو بلا لیا، حسین پاک کو بلا لیا، فاطمہ تو زہرا بھی حاضر ہو گئیں اور مولا علی بھی آ گئے۔ گویا یہ چادر والے، یہ چادر کے نیچے والے آنے والے پنج تن پاک یہ سارے آ گئے۔ تو ایک ان میں سے دانا شخص نے کہا کہ لوگو، یہ 5 ہستیاں وہ ہیں، اگر تم ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو تمہارا نام و نشان دنیا میں نہیں بچے گا، ان کے مقابلے میں آنے کی جسارت نہ کرنا۔ آئیے ان باتوں کو قرآن کے لہجے میں جانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا فمن، پس جب حاجہ کا، وہ حجت کرنے لگے، وہ جگڑنے لگے، فیہ، اس میں، فمن حاجک فیہ، جس وقت وہ حجت کرنے لگے آپ سے اس معاملے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ So if someone contends with you about Jesus، جس وقت وہ جھگڑنے لگے، فرمایا من بعد، اس کے بعد، ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ گیا، after knowledge has come to you، جس وقت نالج آنے کے بعد، علم آنے کے بعد بھی وہ جھگڑنے لگے، فقل، محبوب انہیں کہیے، سے، فقل، سے، انہیں کہیے، تعالو، آؤ، قم، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں، ندعو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، let us jointly call our sons and your sons، وَنِسَاءَنَا، اور اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو۔ ہم اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، our women and your women۔ وَأَنفُسَنَا، اور ہم خود بھی آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، and ourselves and yourselves at the same place۔ پھر جس وقت سارے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ثم نبتہل، then let us supplicate fervently، most submissively۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہو جائے اللہ کی لعنت کاذبین، جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو جائے۔ and invoke the curse of Allah upon the liars۔ اب اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن کو بلایا وہ حسنین کریمین تھے، اور عورتوں میں بی بی پاک کو بلایا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔
اور انفسنا وانفسکم، حضور خود بھی تشریف لائے اور مولا علی بھی آئے اور کہا تم بھی آؤ، پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت فرمائے۔ اب اس آیت کے پیش نظر قرآن حکیم نے ایک چیلنج کیا جس سے اہل بیت اطہار کی شان بھی واضح ہوتی ہے اور باطل اور جھوٹے لوگوں کی داستان بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم ماننے والوں کو اہل بیت اطہار کی شان سمجھنے کی توفیق۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو۔